جی جناب، جیسے ہم نے انٹرو کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے 40 رولز آف لو سے، تو بس اسی سلسلے میں بھی رول نمبر 1 کے ساتھ ہم اپنی جو ویڈیو ہے اس کا پھر آغاز کرتے ہیں۔ رول نمبر 1 کو ذرا پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ رول نمبر 1 ہے کیا۔ اب میں اگین تھوڑا سا اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہے یہ گلی باتی نہیں ہے، اور جو چیز سمجھ میں آئے پھر اس کے اوپر عمل سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر عمل پھر سٹارٹ نہ کیا اور وہ جو نالج اور ایکشن کا گیپ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر وہ بڑھتا رہا نا تو معاملات آسان ہونے کی بجائے نا زیادہ تھوڑا کمپلیکس ہو جائیں گے۔ رول نمبر 1 کو دیکھتے ہیں جی۔ رول نمبر 1 کیا کہتا ہے؟ رول نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ جی ہم خدا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم خود کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کا تصور جو ہے وہ زیادہ تر خوف اور الزام کو ذہن میں لے کے آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اندر بہت زیادہ الزام اور خوف ہے۔ اور اگر خدا کا تصور ہمیں بڑا محبت اور شفقت سے بھرا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ اب اس میں بنیادی طور پہ 2 جذبے وہ ڈسکس ہوئے ہیں، ایک خوف کا ذکر آ گیا اور ایک محبت کا ذکر آ گیا۔ اچھا ویسے یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ تمثیلی ہیں، یہ صرف مثال دینے کے لیے فردر اس کی ایلیبوریشن کی ہوئی ہے۔ مین جو موٹی بات آپ کے سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے نا، آپ کو اپنا ہی نہیں پتا کہ آپ کیا چیز ہیں، تو یہ آپ بھول جائیں کہ جی یہ آپ مطلب خدا شناسی یا حق شناسی آپ کو ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو جانے بغیر یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے تو خالق کو آپ نے کھے پہچاننا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ڈبکی لگانی پڑتی ہے۔ یہ اسٹیپ 1 ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہم نے انٹرو میں بات کی تھی کہ پہلا سٹیپ کیا لیں، پہلا سٹیپ آپ یہ لیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو تولیں آپ۔ اب جیسے میرا ایک مقولہ بڑا ہے کہ جی آپ مطلب کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ آپ ان مردوں کو یا ان عورتوں کو اگر آپ تول لیں نا، تولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق تول لیں، ان میں سے ایک عورت نہیں پوری نکلتی، اور مردوں کے اندر سے ایک پورا مرد نہیں نکلتا اگر آپ ان کو شریعت کے اوپر رکھ کے تول لیں تو وہ یہ سارا کام آپ خود اپنے لیے کریں گے، ساری کی ساری محنت آپ نے خود اپنے اوپر کرنی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جی 2 جذبے ڈسکس ہوئے ہیں۔ اچھا اس میں غلط اور صحیح والا کوئی نہیں، دونوں ٹھیک ہیں ایز لانگ ایز آپ اپنی یہ جو روحانی کاوش ہے اس کو آپ صراط مستقیم کے ساتھ الائن کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں غلط نہیں ہیں۔ نہ خوف والا جذبہ آپ کو کوئی نقصان دے گا، نہ آپ کو محبت والے جذبے میں جا کے بڑی بندوں کو شفا ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں میں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں میں خیر ہے۔ بس یہ ہے کہ جی آپ ایک دفعہ ذرا ساری دنیاوی سوچوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں، اور اس کے بعد ذرا آنکھیں بند کر کے سکون سے ایک ذرا پیسفل ماحول میں ذرا پاک صاف ہو کے وضو کر کے نفل پڑھ کے ذرا بیٹھیں اور تصور کریں اور دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کیا تصور نظر آتا ہے، جو کہ خوف اور الزام آ رہا ہے ذہن میں یا بڑا کو محبت اور شفقت والا آ رہا ہے، جو بھی آئے اس کو آپ پہچان لیں، ہے تو آپ ہی کے لیے، اس کے اوپر کو جا کے مسجد میں اعلان تھوڑی کروا دینا ہے، وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے۔ اور جاننا کیوں ضروری ہے، یہ ساری ایکسرسائز کرنا کیوں ضروری ہے، یہ آگے چل کے آپ کو خود ہی کلیئر ہو جائے گا، بڑی ہیلپ ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو خود شناسی اور خودی والا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر امین اقبال جو ہے وہ پاگل ہو کے اتنی چیزیں لکھتا رہا، یہ آگے جا کے آپ کو کلیئر ہو جائے گی وہ جاننا ضروری کیوں ہے۔ تو بات کو اگر تھوڑا آگے بڑھائیں نا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یار نارملی ایک مسکنسیپشن ہے دنیا میں کہ محبت جو ہے وہ بڑا پازیٹیو جذبہ لیا جاتا ہے، اور خوف ہے اس کو ایک نیگیٹو قسم کا جذبہ جو ہے which is not true all the time۔ میں وہ چھوٹی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ محبت کو لے لیں جی، پہلے جو بڑا پازیٹیو جذبہ مشہور ہوا ہے، میری ذاتی اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، اگر یہ آپ کو غلط ٹائم پہ غلط بندے کے ساتھ ہو جائے نا، اس سے بڑا آپ کی زندگی میں عذاب ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو غلط ٹائم پہ غلط بندے سے محبت ہو گئی، اس سے بڑا عذاب ہی کوئی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، کیا ہی کر بیٹھے ہیں۔ تو ناٹ ٹرو آل دا ٹائمز۔ اب سیم گوز فار دا فیئر، وہ جو خوف والا جذبہ ہے، اگر صرف اس کو ابھی الائن نہ کریں صراط مستقیم کے ساتھ، آپ صرف یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ جو خوف کا جذبہ تھا، سائنس کہتی ہے کہ جو ایولیوشن کا پروسیس شروع میں انسان کے ارلی سٹیجز کے اندر جو چل پڑا، وہ اسی وجہ خوف والا جذبہ تھا جس نے اس کو زندہ رکھا۔ وہ مرنے کا ڈر تھا، اپنے انوائرمنٹ کا خوف تھا، تو غاروں میں چھپا کے رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ جو 32 سال کے ہو کے بیٹھے ہوئے، اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے کہ ایولیوشن کا پروسیس شروع میں وہ خوف کی وجہ سے ہی وہ چل گیا۔
تو وہ اتنا نیگیٹو جذبہ نہیں ہے. اب اس کو اگر ہم چینلائز کریں, الائن کریں صراط مستقیم کے ساتھ, جو اسٹرگلنگ صوفی ہیں یہ پہلا قدم کیسے اٹھائیں. اگر تو خدا کا تصور خوف سے بھرا ہوا ہے اور الزام سے بھرا ہوا ہے, اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی. میں نے پہلے بتا دیا کہ غلط کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سب میں خیر ہے, لیکن اس میں تھوڑی ایکسٹرا محنت کرے. اب ایکسٹرا محنت کرنے والی چیز کیا ہے کہ یار آپ یہ دیکھ لو کہ ایز لانگ ایز کچھ لوگ ہوتے ہیں ملامتی صوفی, تو ایز لانگ ایز اگر یہ ملامت, یہ الزام تراشی آپ کی خود کی ذات کے اوپر ہے نا, صبح مطلب کوئی آپ سے کوئی مطلب ایسا عمل سرزد ہو گیا وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا, جھوٹ بول دیا, کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی, کسی سے اس سے بات کر لی, بدتمیزی ہو گئی, کچھ ہو گیا واللہ جو بھی, ایز لانگ ایز وہ اپنی حد تک آپ کر رہے ہیں نا وہ ملامت اور وہ الزام تراشی کہ یار تم ٹھیک بندے نہیں ہو, اپنی حرکتیں سدھار لو, اندر سے ایک آڈٹ کی کال آتی ہے نا, پھر تو ٹھیک ہے. یہ دوسروں کی حد تک نہیں جانی چاہیے کہ آپ ادھر خطیب بن کے اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے صادر کرنا شروع کر دیں. تو یہ تھوڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی کہ اگر یہ والا جذبہ ہے نا تو یہ اپنی ذات کی حد تک رہنا چاہیے. باہر آپ نے وہی جو پہلے دن میں ڈسکس کر لیا کہ یار مین پیغام یہی ہے کہ یار معاف کرو, درگزر کرو. اب وہ یہ آئے گا, ہاں جی بہت مشکل کام ہے. مشکل کام کیسے آپ کے لیے؟ درگزر کرنے کی بات ہو رہی ہے, اگنور کرنے کی بات ہو رہی ہے, دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کر دو, الزام تراشیوں سے آپ تھوڑا باز آ جاؤ. اچھا یہ جی بہت مشکل کام ہے. میں یہ پوچھتا ہوں یار یہ بڑا مشکل کام ہے, اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ حکم ہے وہ تم بھلا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ تم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ تمہیں آسان لگتے تھے. اب تمہیں یہ کہہ دیا کہ یار تم تھوڑا مطلب اپنے کرتوت بہتر کر لو, اور یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ بھائی مطلب جس طرح وہ بھی تو اگنور کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا, اللہ کے حکم تم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اب بندوں کو بھی بندوں کی غلطیوں کو جس طرح سے اللہ کا حکم تم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح مگر تم بندوں کی غلطیوں کو بھی اگنور کرو. اگنور کرنے والی چیز تمہارے اندر ہے, یہ قابلیت تمہارے اندر ہے کہ تم اگنور کر سکتے ہو. تو اب تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے بندوں کی غلطیوں کو اگنور کرنا شروع کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے. اور تم کرنا شروع کرو گے, خیال درست کر لو, حال خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. محبت والے معاملے میں کیا ہے کہ تو ساری خیریں ہیں. موٹی بات آپ یہ سمجھو جو اس رول کو سم اپ کر دے گی, موٹی بات یہ ہے کہ اگر خوف ہوگا نا, خوف گمراہ نہیں ہونے دے گا, بچا لے گا. اور جو محبت ہے نا وہ اکسائے گی, سیدھے رستے پہ لے کے آئے گی, وہ اچھے کام کروا دے گی. اچھا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک ملا جلا جذبہ وہ پائیں گے. کچھ بھی غلط نہیں ہے اس میں, ہر چیز میں خیر ہے. خوف والے پہلو میں نے بتا دیا کہ تھوڑی ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہے, کہ غیر اللہ کے علاوہ خوف کسی چیز کا نہیں آنا چاہیے. محبت والے معاملے میں وہ بھی ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے اس کے اندر, اس میں کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. پرسو کرو, اپنے آپ کو پہچان لو بس جی. اب محبت والا معاملہ کیا رہے گا؟ محبت والا معاملہ یہ رہے گا کہ یہ کچھ لوگ وہ کام اس وجہ سے کرتے ہیں, یار اللہ اور اس کے رسول سے اب محبت ہے تو اب انہوں نے کہا ہوا ہے تو میں تو محبت میں کہہ رہا ہوں, میں رسول کی محبت میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اچھی بات ہے, کریں. اب جو خوف والا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, میری پکڑ نہ ہو جائے. معاملے دونوں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جو خوف والا ہے اس نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یار یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے نا, اس میں ایک سٹیپ تھوڑا آگے جا کے پھر ادھر محنت کرنی آپ کو پڑ جاتی ہے. ہمیں بڑی کنفیوژن ہوتی تھی, اور عجیب عجیب وہ بنے ہوئے نا کلیشے ہمارے ادھر کہ جی او تینوں اللہ دا خوف نہیں, او تینوں اللہ تو ڈر نہیں لگتا. اب وہ یار سمجھاؤ بھی تو صحیح نا کہ اللہ سے ڈر نہیں لگتا. اچھا مطلب ہمارے تو اندر سے یار نہیں لگتا, تو وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی سمپل چیز ہے, آپ کو قرآن سے ثابت ہو جائیں گے. سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں, ملٹیپل جگہوں پہ اس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہوا ہے, سورہ اعراف میں آیا ہوا ہے, آگے قرآن میں ملٹیپل ٹائم ہے کہ جی اللہ سے ڈرنا کیا ہے. اب اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا, اللہ سے دوری سے ڈرنا. جس نے پوری کائنات جو ہے وہ کریٹ کی ہے, وہ کل شاہین قدیر جو ہے, جو اس مطلب پوری کائنات کی سب سے بڑی سپریم اتھارٹی جو ہے, آپ کو اس کے ساتھ ہی, آپ کی اسی کے ساتھ نہیں بنتی, تو پھر تو آپ کا ہو گیا نا, پھر تو آپ مطلب لگے گئے, برباد ہو گئے اس دنیا کے اندر. تو جب اللہ سے ڈرنے کی بات آئے تو آپ نے اس چیز سے ڈرنا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا. وہ شدید العقاب والا اور وہ جی بڑے عذاب عذوب والی جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے وہ تھوڑا لیٹر سٹیج پہ آتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی درست ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ وہ کس کو ملے گا نا, وہ اسی کو ملے گا جو اس کو ناراض کر رہا ہے. تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا, اور اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ ہر عمل کرنے سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ یار اسے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر دوں گا. اور پھر
اگلی چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر بہت زیادہ آگے تک چلا جائے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار اور میں نماز پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو روزے تو رکھ لیں گے یار پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے یار, مطلب کو اللہ کی راہ میں کو صدقہ خیرات جو ہے وہ کر تو دیا ہے, پتہ نہیں اللہ قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا. اچھا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے, مطلب اتنا زیادہ خوف بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے امید جو ہے وہ پھر اچھی لگا لینی ہے. بھئی آپ نے ایک عمل کیا, آپ عمل کریں, عمل کیا تو عمل کے اندر اب یہ ہے کہ جی پتہ نہیں میرے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو, نماز میں نے ٹھیک پڑھی یا نہیں پڑھی, کو خیالات تھے یہ تھا وہ تھا, تو بس آپ نے ایک عمل جب کر دیا, عمل کرنے کے بعد آپ اسی سے دعا مانگو, کیونکہ یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے, قرآن کے اندر وہ مینشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں اپنی باتیں سکھا, تو یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے. تو پرپز یہ کہ ہدایت تو ادھر سے آپ کو آنی ہے. تو خوف والے جو ہیں ان کو تھوڑی سی ذرا یہ محنت کرنی ہے اور ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھ کے انہوں نے آگے چلنا ہے کہ جب عمل کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد امید رکھنی ہے, دعا کریں کہ اللہ میں نے ایک عمل کر دیا, اب اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس پہ مغفرت کر دے اور آگے سے ہدایت دے دے تاکہ میں نیکسٹ ٹائم یہ عمل مزید بہتر طریقے سے کر سکوں. اور جب اتنا کر دیا, مغفرت بھی مانگ لی, بخشش بھی مانگ لی, اپنی غلطی کی ہدایت بھی مانگ لی, تو اسی نے دینی ہے. اس کے بعد پھر پازیٹیو ہو کے اس چیز کی امید رکھو کہ یار ہدایت آئے گی, پھر مزہ ہے اس کام میں. تو یہ جو خوف والا معاملہ ہے, جن کے اندر سے یہ والی چیز جب بھی کبھی جنم لے, تو اس کو ذرا جو چینلائز کرنا ہے نا صراط مستقیم کے ساتھ, وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ناراضگی سے ڈرو کہ وہ اس کو کہیں پہ ناراض نہ کر دو. ناراض کر لے گا پھر وہ ایسی گرفت کرتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے کہ جی نبی کے سامنے تمہاری آواز ہی اونچی ہوئی نا تو پھر سارے اعمال تمہارے ضائع ہو گئے. تو کہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی بات لگی کہ یار ایسے بس آواز اونچی ہو گئی تھی, لیکن بس یہ آواز آپ کی مطلب نبی کی آگے اونچی ہو گئی تو پھر لگے گئے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے. تو وہ جو ناراضگی والا پہلو ہے نا, اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے, بس اس کو اس حد تک لے کے چلو. اور پھر جب آپ اچھے عمل کر رہے ہو, اچھے عمل میں آپ کو یہ ہے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی, ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ہے, تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ بتایا گیا کہ جی آپ دعا کرو, مغفرت مانگو, ہدایت مانگو اور چلے چلو, رستہ نہیں چھوڑنا. جو رستے پہ رہو گے تو ہدایت آئے گی, تو ساتھ ساتھ چلتے رہو. اور جو محبت والا معاملہ ہے اس میں ویسے ہی خیر ہے, کیونکہ خوف آپ کو گمراہ ہونے سے بچائے گا اور محبت جو ہے وہ آپ کو اکسائے گی, انسپائر کرے گی یہ اچھے عمل کرنے کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب ٹیک اوے جو ہے وہ اس رول نمبر 1 میں سے وہ یہ ہے کہ خود کی مزدوری آج سے سٹارٹ کرنی ہے, دل کی لیبر جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے, اپنے اوپر آپ کام کرنا سٹارٹ کرنا ہے. بیٹھو تھوڑا سکون سے ٹائم شائم نکالو اللہ کے لیے, اور ذرا تصور کر کے دیکھو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہ اندر سے کیا آواز آتی ہے, کیا چیز نکلتی ہے, محبت نکلتی ہے, خوف نکلتا ہے, دونوں چیز نکلتی ہیں. جب سمجھ آتی ہے پھر اس کو پکڑ لو کہ یار میں یہ ہوں اور میں نے ابھی اسی طریقے سے چلنا ہے. اور اگین جو کانسٹنٹ میسیج ہے اس پورے کے پورے سلسلے کا کہ بھئی جو آپ کی بالکل وہ ایک یکسوئی جو آپ کے عمل میں رہنی چاہیے نا, جو کام اب مطلب بالکل آج سے مطلب جی جان سے لگا کے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ یار اگنور کرو, درگزر کرو, معاف کرو, اور لوگوں کی غلطیوں کو چھوٹی چھوٹی جو پکڑتے ہیں یہ چھوڑ دو. یہ آپ کے لیے روڑے اٹکائے گی, یہ آپ کا سفر جو ہے سلو کر دے گی. تو رول نمبر 1 اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ بات آسان کر دیں, سمجھا دیں. کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار وغیرہ جو ہے وہ کریں. اور فقیر کے لیے صرف یہ رہتا ہے کہ جب وہ مسافر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ہم سفر ڈھونڈتا ہے, ساتھی ڈھونڈتا ہے, اسے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اگین اگر بات سمجھ میں آتی ہے اور دل کو لگتی ہے تو پھر آپ چینل کو کرو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور خام خیال دوستوں کے ساتھ اس کو آگے شیئر کریں. اگر بات پلے نہیں پڑتی, دل کو نہیں لگتی, سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اللہ کے والے. ٹھیک ہے جی. تو اب اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت. فی امان اللہ.